السلام علیکم محترم سامعین، آج نسرین ملک آپ کی خدمت میں امتیاز گلیانوی کا افسانہ نمبر 11 لے کر حاضر ہے، جس کا نام ہے فیقہ پالشیہ۔ احاب عمر کے اس حصے میں تھا جہاں جذبات سرد پڑ جاتے ہیں اور ان کی جگہ مصلحت انگیزی آ جاتی ہے۔ پھر بھی اس عمر میں احاب اپنے آپ کو بنائے سنوارے رکھتا تھا۔ وہ دیکھنے اور ملنے والوں پر ایک سحر چھوڑنا چاہتا تھا۔ دیہات سے تعلق ہونے کی وجہ سے وہ جلدی اٹھنے کا عادی تھا، مگر صبح کا وقت اسے خود کو سنوارنے میں ہی لگتا۔ گھر سے نکلتے ہی سب سے پہلا شخص اسے جو ملتا وہ فیقہ پالشیہ تھا۔ احاب کے گھر سے ذرا دور فٹ پاتھ پر فیقے کی دکان تھی۔ 3-4 پالش کی ڈبیاں لاتا، پھر فٹ پاتھ پر چادر بچھا کر بیٹھ جاتا اور یہ سارا سامان اپنے آگے سجا لیتا۔ احاب روزانہ اس سے جوتے پالش کرواتا اور اس کی اجرت سے دگنا اسے دے دیتا۔ وجہ یہ نہیں تھی کہ احاب بہت رحم دل یا خدا ترس انسان تھا۔ اصل بات یہ تھی کہ احاب کو دور سے دیکھ کر ہی فیقہ اپنا ہاتھ ماتھے پر رکھ لیتا اور سلام صاحب کی گردان اس وقت تک جاری رکھتا جب تک اس کے ہاتھ اور زبان تھک نہیں جاتے یا احاب قریب پہنچ کر وعلیکم السلام نہیں کہہ دیتا۔ احاب کو یہ سب بہت اچھا لگتا تھا۔ ویسے بھی احاب خود پسند آدمی تھا۔ اس کی سوچوں کا محور ہمیشہ اس کی اپنی ذات ہوتی تھی۔ وہ جائز یا ناجائز کچھ ایسا کرنا چاہتا تھا کہ دنیا اسے ہمیشہ یاد رکھے۔ وہ اس بات کو نہیں سمجھتا تھا کہ ہم جتنی کوشش اپنے آپ کو خوبصورت بنانے میں کرتے ہیں، اس سے آدھی بھی اگر ہم اپنا کردار بہتر کرنے میں کریں تو یہ دنیا خوبصورت ہو جائے۔ فیقے کے ساتھ اس کی جان پہچان کا قصہ بھی عجیب ہی ہے۔ فیقے نے لکڑی کے اس ڈبے پر جس میں جوتے پالش کرنے کا سامان ڈالتا تھا ایک فقرہ لکھوا رکھا تھا: ہم نہ ہوں گے تو ہمیں یاد کرے گی دنیا۔ ایاب نے جب یہ فقرہ پڑھا تو اسے بڑی حیرانگی ہوئی کہ بھلا دنیا کو کیا پڑی ہے کہ ایک جوتے پالش کرنے والے کو یاد کرے۔ اس نے باتوں میں فیقے سے پوچھا تو فیقہ کہنے لگا: جناب، مجھے دنیا کیوں یاد نہیں کرے گی؟ میں لوگوں کے ساتھ اتنی محبت سے پیش آتا ہوں، ان کی عزت کرتا ہوں، ان کے جوتے تو اس طرح پالش کرتا ہوں کہ اس میں بندے کا منہ نظر آنے لگتا ہے۔ بابو صاحب، میرے ابا جی کہا کرتے تھے کہ کسی گھر کی صفائی دیکھنی ہو تو اس کی بیٹھک نہ دیکھو، گھر کا غسل خانہ دیکھو، اور اگر کسی بندے کی صفائی دیکھنی ہو تو اس کے کپڑے نہ دیکھو، اس کے جوتے دیکھو۔ ایاب ایسی باتیں سن کر ہنستا ہوا چلا جاتا کہ یہ پاگل ہے۔ فیقے کو احساس ہی نہیں کہ دنیا بہت بڑی ہے۔ دوسری گلی میں
شاید کسی کو پتہ بھی نہ ہوگا کہ ادھر کوئی فیکا پالشیا ہے۔ اور پھر ہمارے معاشرے میں ایک جوتے پالش کرنے والے کی حیثیت ہی کیا ہے؟ آج کے مشینی دور میں کسی کو کیا پڑی ہے کہ دوسرے کے بارے میں سوچ سوچ کر اپنا قیمتی وقت ضائع کرے؟ پھر ایک جوتے پالش کرنے والے کے بارے میں سوچ کر کبھی کبھی ایاب کو فیکے پر باقاعدہ غصہ آ جاتا ہے کہ یہ کیسا پاگل شخص ہے کہ جسے اپنی حیثیت کا احساس ہی نہیں، وہ یوں ہی اپنی حیثیت جتانے پر تلا ہوا ہے۔ ذرا اپنی شکل تو دیکھے، 15 دن تک شیو نہیں کرتا، 10 دن تک کپڑے نہیں بدلتا، اور نہاتا بھی شاید ہفتے بعد ہے، اور پھر یہ بھی چاہتا ہے کہ اسے یاد کیا جائے۔ یاد تو میرے جیسے لوگوں کو کیا جائے گا جو جس گلی سے گزر جاتے ہیں وہ گھنٹوں مہکتی رہتی ہے، جو اتنے صاف ستھرے ہیں کہ واقعی اشرف المخلوقات لگتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دوسرے کی آنکھ میں پڑا کنکر بھی نظر آ جاتا ہے، مگر اپنی آنکھ میں پڑا شہتیر بھی نظر نہیں آتا۔ یہ حال ایاب کا بھی تھا۔ اسے فیقے کی خامیاں تو نظر آ رہی تھیں کہ وہ کم عقل، ان پڑھ اور گندا تھا، مگر اسے اپنی خامیاں نظر نہیں آتی تھیں کہ وہ بھی خود پسند اور شاید مغرور بھی ہے۔ ہر بندے کی ایک اپنی دنیا ہوتی ہے جہاں کا وہ بادشاہ ہوتا ہے۔ کئی تو ساری زندگی اپنی اسی دنیا میں مگن رہ کر گزار دیتے ہیں۔ در حقیقت اس دنیا میں سب سے بڑی دولت قناعت کی دولت ہے۔ جسے نصیب ہو جائے اس سے بڑھ کر بامراد کوئی نہیں، اور جسے نہ ملے اس سے بڑا بے مراد کوئی نہیں، اور دنیا انہیں یاد کرتی ہے جن کے پاس اچھے الفاظ نہیں، اچھے عمل ہوتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے، میرے ملبوس پہ تنقید نہ کر، میرے ملبوس پہ تنقید نہ کر، تیرا دل اس سے بھی میلا ہوگا۔ ایک دن ایاب اپنے دفتر سے واپس آ رہا تھا کہ اس نے فیکے پالشیے کی دکان کے سامنے گلی میں بہت سے لوگوں کو جمع دیکھا۔ پھر اسے دھوئیں کے بادل بھی نظر آئے۔ قریب جانے پر معلوم ہوا کہ اس کے پیارے دوست احمد کے گھر میں اچانک آگ لگ گئی ہے۔ احمد اور اس کی بیوی کسی دعوت میں گئے ہوئے تھے، جبکہ گھر میں صرف 2 بچے ہی تھے، 7 سالہ تہمینہ اور 2 سالہ اویس۔ آگ لگنے کے بعد تہمینہ تو بھاگ کے باہر آ گئی، مگر اویس ابھی تک اندر ہی تھا۔ لوگوں کو جب تک اس بات کا پتہ چلا کہ احمد کا بیٹا اندر ہی ہے، اس وقت تک آگ بہت پھیل چکی تھی۔ فائر بریگیڈ والوں کو فون کر دیا گیا تھا، مگر ان کی آمد کے دور دور تک آثار نہ تھے۔ سب لوگ شور مچا رہے تھے، مگر کوئی اندر جانے کے لیے تیار نہ تھا۔ ایاب کے دل میں ایک مرتبہ خیال پیدا ہوا کہ اپنے دوست کے بیٹے کو بچائے۔ پھر آگ کی شدت دیکھ کر اس نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ لوگوں کو توقع تھی کہ ایاب شاید بچے کو بچانے کے لیے کچھ کرے، کیونکہ سبھی کو احمد اور ایاب کے تعلقات کا پتہ تھا۔
مگر جب ایہاب ایک طرف خاموشی سے کھڑا ہو گیا تو سب کو بڑی مایوسی ہوئی۔ آگ قیامت صغریٰ کا سما پیش کر رہی تھی۔ لوگ بالٹیاں بھر بھر پانی ڈال رہے تھے، مگر اس طرح آگ بجھانا تقریباً ناممکن نظر آ رہا تھا۔ فیقہ پالشیہ ایک طرف سب سے الگ تھلگ کھڑا اداس نظروں سے اس آگ کو دیکھ رہا تھا، جس نے کسی عفریت کی طرح پورے مکان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اتنے میں معصوم 2 سالہ بچہ چھت کے ٹیرس پر آ کر کھڑا ہو گیا اور پھر امی امی چلانے لگا۔ اس کی معصوم نیند شاید آگ کی شدت برداشت نہ کر سکی۔ بچوں والے تو تڑپ گئے رہ گئے اور ہر دل محسوس کے رہ گیا۔ آگ جس تیزی سے پھیل رہی تھی، تھوڑی دیر میں ہی بچے تک پہنچنے والی تھی، پھر معصوم پھول بھی جلے ہوئے مکان کا حصہ بن جاتا۔ وہ عمل کا وقت تھا، مگر لفظوں کے سب پجاری چلا رہے تھے۔ شاید وہ پاگل صرف لفظوں سے آگ بجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ فیقہ پالشیہ اٹھا۔ عمل کے اس وقت میں خدا نے صرف اسے توفیق دی کہ وہ عملی کام کرے۔ فیقے نے پڑوس سے سیڑھی لی اور پچھلی دیوار کے ساتھ لگا کر اوپر چڑھنے لگا۔ عام سی سوچ رکھنے والے دنیا دار لوگوں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، مگر فیقے کو احساس تھا کہ وہ کتنا بڑا کام کرنے جا رہا ہے، اس لیے وہ کسی کے کہنے سے نہ رکا اور آگ کے درمیان سے ایسے گزر گیا جیسے فرشتے اس کی حفاظت کے لیے چادر تانے کھڑے ہوں۔ بچے تک پہنچنے کے بعد جب فیقہ واپس سیڑھی تک پہنچا تو وہاں آگ اس سے پہلے پہنچ چکی تھی۔ فیقے کو سہارا دینے والی سیڑھی اب آگ کی نمائندگی کر رہی تھی۔ نیچے کھڑے لوگ بدستور چلا رہے تھے۔ شاید ان کی قسمت میں چلانا لکھ دیا گیا تھا۔ فیقہ دوسری منزل کی چھت پر چڑھ گیا جہاں ابھی آگ نہیں پہنچی تھی۔ اس نے چھت پر سوکھنے کے لیے بڑا کمبل اٹھایا، اس میں اچھی طرح سے بچے کو لپیٹا، پھر اسے سینے سے لگا کر اس طرح سے چھلانگ لگائی کہ اس کی کمر زمین پر لگی اور وہی ہوا۔ بچہ تو بچ گیا مگر فیقے کو بہت چوٹیں آئیں۔ سب لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ ایہاب تو مارے شرمندگی کے فیقے سے آنکھ بھی نہیں ملا رہا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ فیقہ ایسا کام کر گیا ہے جس کی وجہ سے فیقہ یہاں بھی سرخ روح ہے اور اگلی دنیا میں بھی۔ اب لوگ اسے ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ جس نے ایک جان بچائی، اس نے گویا کل کائنات کو بچایا۔ آج ایہاب کی زبان پر وہ مصرع تھا، ہم نہ ہوں گے تو ہمیں یاد کرے گی دنیا۔ بہت شکریہ۔ آواز نسرین ملک۔ اللہ حافظ۔